أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدى للعالمین صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 100 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 96 تا 101 کا. قاری سلمان صاحب نے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. ہمیشہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی جو قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تشریف فرما ہے. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام خیریت سے جی الحمدللہ. ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال نے بھی اسی حدیث مبارک کی ترجمانی کی تھی. رسالت میں آپ علیہ السلام نے ہمارے عروج و زوال کو جوڑا ہے قرآن سے. جو قوم قرآن کو تھامے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ کافروں کو اگر عروج مل جائے تو وہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہوا کرتی. قرآن کو تھامیں گے تو اللہ عروج عطا فرمائے گا. قرآن کو ترک کر دیں گے تو اللہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا فرما دے گا. آج جو ہماری صورتحال ہے اس پر یہ حدیث صادق آتی ہے. اللہ ہمیں
اپنے کلام کو تھامنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 96 تا 101 کا۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا ہے ترجمہ: بے شک عبادت کے لیے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں وعد نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو داخل ہوا اس میں وہ محفوظ ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستہ اختیار کرنے کی، اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ اللہ گواہ ہے اس کا جو تم کرتے ہو۔ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے جو ایمان لا چکا؟ تم تلاش کرتے ہو اللہ کی راہ میں عیب، حالانکہ تم اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، اور تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جس نے تھام لیا اللہ کے دین کو مضبوطی سے تو اسے ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیات 96 تا 101 کا۔ آگے بڑھتے ہیں، سب سے پہلے ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں جو گفتگو ہوئی اور آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا باہمی ربط اور تعلق کیا ہے، ربط آیات میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ربط آیات میں لکھی ہے، گزشتہ آیات میں یہود کے مسلمانوں پر ایک اعتراض کا جواب تھا۔ وہ تھا نا، اونٹ کا گوشت کیوں استعمال کر رہے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ موجود تھے۔ آج کیا ہے، اب ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یعنی اعتراضات کا بڑا شوق تھا ان لوگوں کو، اب ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اچھا یہ مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کو قبلہ کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں تو بیت المقدس کو قبلہ کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کا جواب آج کی آیات میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، جن باتوں پر گفتگو ہوگی ان کا مختصر جائزہ۔ آئیے تعارف کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات لکھی ہے تعارف میں، اولین قبلہ کعبہ ہی ہے، یعنی خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، یہ بات آئے گی انشاءاللہ آج کے بیان میں۔ دوسری بات تعارف میں لکھی ہے، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں۔ بہت سخت بات آئی ہے، سمجھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر۔ تیسری بات لکھی ہے تعارف میں، جو اہل کتاب حق کے دشمن ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وعید کا ذکر۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈراوا، وارننگ۔ چوتھی اور آخری بات تعارف میں لکھی ہے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کفر کی طرف لوٹنا اہل ایمان کے لیے ناممکن ہے۔ یہ بات بھی سمجھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر۔ بہت قیمتی باتیں ناظرین کرام جو آج کی آیات میں ہم سمجھیں گے۔ تعارف کا بیان مکمل ہوا، آگے چلتے ہیں اور سورہ آل عمران آیات 96 تا 101 کا تجزیہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 لکھا ہے، قبلہ اول بیت اللہ ہی ہے، یعنی خانہ کعبہ، یہی ملت ابراہیمی کا قبلہ ہے جو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، مراد ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آیت 97 فضائل بیت اللہ شریف کا بیان، بیت اللہ کی کیا فضیلتیں ان کا تذکر آئے گا۔ آیت نمبر 98 اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے اہل کتاب کے لیے اللہ کی وعید، اللہ کا ڈراوا۔ آیت نمبر 99 اہل کتاب کا جانتے بوجھتے اہل ایمان کو اللہ کی راہ سے روکنا اللہ سے پوشیدہ نہیں، یعنی ایمان والوں کو تسلی کی کفار جو سازشیں کر رہے ہیں تمہیں ایمان سے روکنے کی، یہ سازشیں اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خود بدلہ لے لے گا جو کہ کفار اہل ایمان کو حق سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 100 اہل ایمان کو یہود و نصارہ کی گمراہیوں اور خواہشوں کی پیروی نہ کرنے کا حکم، اس سے چوکندہ رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے آیت نمبر 101 کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور آیات کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ چلتے ہیں اپنی ترتیب کے مطابق آگے اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور تشریح سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر
96 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا بے شک عبادت کے لیے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے تشریح میں، یہود کا اعتراض، اگر اہل اسلام ملت ابراہیمی پر کاربند ہیں تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ کیوں مقرر کیا گیا؟ تشریح میں دوسرا نقطہ، اللہ کا جواب، اعتراض یہود کا، جواب رب العالمین کا۔ اللہ کا جواب، سب سے پہلے عبادت خانہ جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ نسبت رکھتے ہیں تو بیت المقدس کو جو ہے وہ قبلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بھائی ان کے دور اور اس سے پہلے کے دور، بلکہ پہلے دور سے آدم علیہ السلام کے وقت سے جو قبلہ اصلاً اولاً مقرر کیا گیا وہ کون سا ہے؟ وہ بیت اللہ شریف ہی ہے۔ اگر یہ مقرر نہ کیا جاتا تو اعتراض ہوتا کہ مانتے ابراہیم علیہ السلام کو، قبلہ کسی اور کا اختیار کر رکھا ہے۔ یہ بات سورۃ البقرہ میں آئی تھی ہمارے سامنے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو داخل ہوا اس میں وہ محفوظ ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا، جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستہ اختیار کرنے کی، اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 کا۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ کئی ایک نکات ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے اس آیت کی تشریح کے ذیل میں۔ سب سے پہلا نقطہ لکھا گیا ہے تشریح میں، خانہ کعبہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ ایک لفظ آپ کو عجیب لگا ہوگا، سچی عبادت گاہوں۔ بھائی عبادت گاہیں تو بتوں کے لیے بھی بنائی گئی نا، غلط کاموں کے لیے بھی، شرک کے لیے بھی بنائی گئی۔ اس لیے سچی عبادت گاہوں میں سے سب سے پہلی عبادت گاہ جو بنائی گئی زمین پر وہ کون سی ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور جو آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، تشریح میں لکھا ہے خانہ کعبہ میں ظاہری اور باطنی تمام برکات رکھی گئی ہیں۔ اسی گھر کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، ساری دنیا سے رزق کھچا رہا ہے مکے والوں کے لیے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے گناہوں کی معافی ہو جاتی۔ اللہ کے گھر تک بندہ پہنچ جائے، برکتیں ہی برکتیں، روحانیت ہی روحانیت ہے، گناہوں کی معافی کا بھی اس کو موقع میسر آتا ہے، اللہ کے حضور رونے گڑگڑانے کا اور پورے وثوق اور یقین کے ساتھ دعائیں مانگنے کا اور توبہ کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اس سے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں ظاہری اور باطنی تمام برکات رکھی گئی ہیں۔ تیسری بات، یہ تمام جہانوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ دیکھ کر بھی کچھ محسوس ہوتا ہے۔ کیا دیکھ کر؟ صرف ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ کر، اور جب فزیکلی جائیں تو بات ہی الگ ہے، اور اس کے گھر کے غلاف سے لپٹنے کا موقع مل جائے تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کو کہا جا رہا ہے تمام جہانوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور رہنمائی بھی ہے۔ آگے مزید لکھا ہے اس کعبے کے تعلق سے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مراد اب مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ اور بھی نشانیاں، ان کی طرف اشارہ۔ اس میں واضح نشانیاں جیسے مقام ابراہیم، زمزم، صفا، مروہ وغیرہ، یہ سب بھی اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ مزید ایک اور فضیلت کعبے کی، یہ ایسا مقام ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا اسے امان حاصل ہو جائے گی۔ ایمن مشرکین جو تھے نا زمانے جاہلیت میں، اگر کوئی خانہ کعبہ آ جاتا اور ان کے باپ کا قاتل بھی ہوتا تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اسی لیے اس کو سرزمین امن بھی کہا جاتا ہے نا، کہ جہاں امن ہی امن ہے، اور جو وہاں پہنچ جائے تو اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حج کے تعلق سے کچھ باتیں آئی ہیں۔ اسی آیت میں حج کی فرضیت کی طرف اشارہ ہے کہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہو اللہ کے گھر کا وہ حج کریں۔ اس پر ایک بات ہے
جو تشریح میں ہم نے لکھی ہے وہ پہلی بات کیا ہے؟ جو شخص مال، صحت، امن و امان کے اعتبار سے قابل ہو، یہ خانہ کعبہ آ سکے تو اس پر اس گھر کا حج لازم ہے، مگر زندگی میں ایک مرتبہ، فرضیت ایک مرتبہ حج ادا کرنے کی ہے ناظرین کرام۔ اور ہاں کوئی خاتون اگر ہوں تو ان کے ساتھ محرم کا جانا اس کی بھی شرط موجود ہے۔ باقی تفصیلات فقہی کتابوں میں ہم پڑھ سکتے ہیں، علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ بہرحال زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر یہ حج کی ادائیگی فرض ہے۔ آگے بہت سخت بات ہے، جو تشریح میں بات لکھی ہے پہلے تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ کو بندوں کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو تو حاجت نہیں نا، اللہ تو غنی ہے۔ اسی لیے آیت میں الفاظ ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کفر کرے اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ کفر سے مراد کیا ہے؟ کفر سے مراد کسی یہودی عیسائی کی بات نہیں ہو رہی۔ استطاعت کے باوجود جو حج ادا نہ کرے وہ کفر کر رہا ہے عملی اعتبار سے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا، نہ کوئی مشکل تھی، نہ کوئی صحت کا مسئلہ تھا، نہ وسائل کی کمی تھی، اس سب کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اگر ہم نے کوتاہی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کا ازالہ ہمیں کرنے کی توفیق دے، اور بقیہ سب کے لیے اللہ اپنے گھر کی حاضری کو آسان فرما دے۔ ناظرین کرام اگلی 3 آیات کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 96 تا 101 کا۔ بریک سے پہلے ہم نے آیت نمبر 97 کا مطالعہ مکمل کیا تھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ آل عمران آیت 98 آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ اللہ گواہ ہے اس کا جو تم کرتے ہو۔ اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح میں ایک ہی نقطہ ہے مختصر جو سمجھنا ہے ہمیں، دیکھ لیتے اس نقطے کو۔ اہل کتاب کو ملامت کہ اللہ کی آیات کو برحق جانتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔ ملامت کا مطلب ہوتا ہے مذمت کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی برائی کے اس کو توجہ دلانا، ملامت کرنا۔ ملامت کیا کی جا رہی ہے؟ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو۔ مراد ہے کہ اللہ تو گواہ ہے جو تم حرکتیں کر رہے ہو، تم بھی گواہ ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ اچھا نجران کے وفد کو بھولیں گے نہیں، اب یہ آخری مقام ہے، یعنی سورہ آل عمران کا 10واں رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ وہ جو نصارہ کے حوالے سے گفتگو شروع اس کا بیان اب یہاں مکمل ہونے لگا، تو کنکلوڈنگ انداز ہے ان سے گفتگو کا کہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو، تو ملامت کی جا رہی ہے ان کو اس بات پر۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 99 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 99 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ہوا فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اسے جو ایمان لا چکا، تم تلاش کرتے ہو اللہ کی راہ میں عیب، حالانکہ تم اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین کرام یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 99، اس کا ترجمہ ہم نے سمجھا۔ آئیے اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اہل کتاب سے کنکلوڈنگ انداز میں گفتگو ہو رہی ہے سورہ آل عمران کے اس مقام پر۔ تشریح میں پہلی بات لکھی گئی ہے اہل کتاب اہل ایمان کو صراط مستقیم سے روکتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہم نے البقرہ میں بھی سمجھی تھی، جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہے گی باقی بلیوں کی دم بھی کٹ جائے۔ یاد آئی مثال؟ ناظرین کرام آپ کو تو یاد آ گئی ہوگی۔ ابھی حسد کے مارے اہل ایمان کو بھی صراط مستقیم سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اہل کتاب، خصوصاً ان میں سے یہود کا معاملہ۔ دوسری بات لکھی ہے تشریح میں، وہ صراط مستقیم عیب، کجی، نقص تلاش کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، مسلمانوں کی تعلیمات کا مذاق اڑانا، اللہ کے کلام میں شبہات پیدا کرنا، اعتراضات جڑنا، اعتراضات کرنا تاکہ ذہنوں کو شبہات میں مبتلا کیا جائے۔ یہ حرکتیں اس وقت کے اہل کتاب کر رہے تھے، آج بھی دشمنان دین کچھ اسی طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اگلی بات لکھی ہے تشریح میں اس آیت کے ذیل میں، اہل کتاب کی کارستانیوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے، جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں سب اللہ کے علم ہے، اور بتا کیوں رہا ہے اللہ کہ کل اللہ ان کی پکڑ فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 100 ہے، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 100، آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے اہل کتاب میں سے گروہ کا تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ کفار جو حملے کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، جو سازشیں کر رہے تھے، ان سے متنبی کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو، بہت اہم مقام۔ آئیے ناظرین کرام اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے، اہل ایمان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب کی سازش کا شکار نہ ہوں۔ وہ خود تو کفر پہ چلے گئے، مسلمانوں کو بھی لے جانا چاہ رہے ہیں، چوکنے رہو اے مسلمانوں، یہ کہا جا رہا ہے۔ دوسری بات، ان کی اطاعت نہ عقیدے میں اور نہ عمل میں کی جائے، کسی طور پر بھی ان کی بات نہ ماننا۔ اور تیسری اور آخری بات تشریح میں لکھی ہے، ان کا مقصد مسلمانوں کو دین اسلام سے بدظن کر کے کفر کے اندھیروں میں دھکیل دینا ہے۔ اور یہ وہی حسد کی وجہ سے، بلی والی مثال دہرانے کی ضرورت تو نہیں، وہی حسد ہے جس کی وجہ سے اب یہ مسلمانوں کو حق سے روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 101، جس پر آ کر 10ویں رکوع کا اختتام ہوتا ہے سورہ آل عمران کے، اور جو تفصیلی بیان نصارہ کے حوالے سے چل رہا تھا اس کا اختتام بھی اس مقام پر ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 101، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور تم کیسے کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جس نے تھام لیا اللہ کے دین کو مضبوطی سے تو اسے ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 کا ترجمہ۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات لکھی گئی ہے، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ناممکن ہے کہ اہل ایمان کفر کو قبول کر لیں۔ دوسری بات تشریح میں لکھی گئی ہے، ناظرین کرام، جو کوئی اللہ پر ایمان لا کر اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کفار تو سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب موجود ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں تو ناممکن ہے کہ تم کفر کی طرف چلے جاؤ، اور ایمان پر ڈٹے رہو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا اور تمہیں کفر سے بچا لے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورہ آل عمران آیات 96 تا 101 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں وہ آج ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی احمد، آپ کے پاس سوال ہے؟ سر، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے نظام میں جہاں بہت سے گناہ، بہت سی برائیاں ہیں، تو قرآن و سنت کو کیسے تھاما جائے؟ ماشاءاللہ، بہت بہت اہم سوال۔ ایک تو ہے نا کفار کا سازشیں کرنا ایمان والوں کو روکنے کے لیے، وہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ ایک ہم مسلمان ملکوں میں جہاں گناہ ہو رہے ہیں، سود خوری بھی ہو رہی ہے، بے حیائی کی دعوت بھی ہے، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، ایسے سسٹم میں، ماحول میں قرآن و سنت کو کیسے تھامیں؟ اس کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصہ آپ کی میری زندگی کا وہ ہے جو آپ کی میری زندگی سے متعلق ہے۔ قرآن اور حدیث میں حکم نماز قائم کرو، سچ بولو، ماں باپ کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، ہے نا، حلال کماؤ۔ تو یہ جو احکامات میری ذاتی زندگی سے متعلق ہیں وہاں تو مجھے فوراً عمل کرنا ہوگا، لیکن قرآن و سنت کو تھامنا فقط ایک فرد سے ہی تقاضا نہیں بلکہ پوری اجتماعیت سے بھی ہے۔ اجتماعی سطح پر اللہ کے پیغام کو پھیلانا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہوگا، تاکہ اللہ کا دین قائم اور نافذ ہوگا تو پورے کے پورے دین پر عمل ہو سکے گا۔ تو انفرادی طور پر تو فوراً عمل کریں، اور اجتماعی معاملات میں نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی عقیل، آپ کا سوال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 101 میں اتنے وثوق سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کفر کو اختیار نہیں کریں گے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ آیت نمبر 101 کا آپ نے حوالہ دیا کہ ذکر کیا گیا کہ ایمان والے کفر کو اختیار نہیں کریں گے، بڑے وثوق سے بات آئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر آپ اس کو یوں ریفریز کر لیں سوال کو کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ایسا ہو بھی رہا ہے آج،
کیا ایسا تو کہیں نہیں کہ مسلمان مائل ہوتے چلے جا رہے ہوں یہود و نصارہ کی طرف آج کے دور میں؟ یہ بھی قابل توجہ بات ہے۔ اللہ نے جو بات وثوق سے کہی تو اللہ تو سچ فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ تو اللہ نے تو برحق فرمایا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ نہیں کہ کتاب و سنت کو تھامیں گے تو اللہ سازشوں سے بچائے گا اور کفار کے حملوں سے بھی بچائے گا۔ اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں، ہمارے طرز عمل میں کمی کوتاہی ہے، اس کی اصلاح کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ جی سہیب، آپ کے پاس کوئی سوال؟ آیت نمبر 100 میں بیان ہوا ہے کہ ایمان والو اگر تم کہا مانو گے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ تو آج کے دور میں بھی ایسا کوئی گروہ موجود ہے؟ بہت بہت قیمتی سوال۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سوالات ماشاءاللہ کتنے میچور ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، الحمدللہ۔ سوال یہ آ رہا ہے کہ اس وقت تو یہود و نصارہ کی بات تھی اور ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ چوکنے رہنا، یہ تمہیں کفر کی طرف نہ لے جائیں۔ آج جب ہم 21ویں صدی میں سن 2014 میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آج بھی کوئی ایسا گروہ ہے؟ یقیناً ہے۔ مسلمان ممالک کے اندر ارتداد کی کوششیں، کفر پھیلانے کی کوششیں، مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، قرآن و سنت سے دور کرنا، اسپورٹس کے نام پر، فلمیں ڈرامے ناچ گانوں کے نام پر ان کو حقیقت سے دور کرنا، یہ کوشش آج نہیں ہو رہی؟ انٹرنیٹ کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فیک قرآن حکیم کی جھوٹی تحریروں کو پھیلانا، معاذ اللہ، کوششیں تو ہو رہی۔ تو آج بھی جو یہود و نصارہ یا دیگر کفار ہوں گے ان سے چوکنا تو ہمیں رہنا پڑے گا۔ تو یہ ادراک اور احساس ہونا چاہیے، ایمان کوئی ایسی شے نہیں کہ چلی جائے تو چلی جائے، اگر ایمان چلا گیا تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ جیسے اپنے روپے پیسے کی ہم حفاظت کرتے، اس سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جیسے روپے پیسے کو بچانے کے لیے انسان میجرز لیتا ہے، سٹیپس لیتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکیورٹی میجرز بھی لیتا ہے، اقدامات کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ تشریح آپ کے سامنے پیش ہوا اور سوالات کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آپ کے علم میں ہے کہ چند مختصر سیگمنٹس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات۔ پچھلے پروگرام میں مکی صورتوں کا تذکرہ تھا، آج مدنی صورتوں کا مختصر بیان۔ لکھا ہے قرآنی معلومات کے سیگمنٹ میں 1/3 قرآن کریم مدنی صورتوں پر مشتمل ہے جن میں ایمان کے تقاضوں اور احکام شریعت کا بکثرت بیان آیا ہے۔ کم و بیش 2/3 قرآن مکی صورتیں و ایمانیات، اخلاقیات اور انبیاء کے قصوں کا بیان۔ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ 1/3 قرآن مدنی صورتوں پر مشتمل کم و بیش، اور ان میں ایمان کے تقاضوں اور احکام شریعت کا بیان بکثرت آیا ہے، جیسے کہ البقرہ میں کئی احکامات کا بیان ہمارے سامنے آیا تھا اور آئندہ کی صورتوں میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین کرام حاصل مطالعہ کی طرف۔ جن باتوں کو ہم نے سمجھا ہے ان کا مختصر سا ایک راؤنڈ اپ اور جائزہ۔ پہلی بات لکھی ہے، سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے جو برکتوں، امن اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پہلے گھر سے مراد جو عبادت کے لیے مقرر ہوا، تفصیل تو کیونکہ پڑھا ہے نا۔ سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے جو برکتوں، امن اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، سفر حج کی استطاعت رکھنے والے پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تیسری اور آخری بات حاصل مطالعہ کے طور پر لکھی ہے، جو شخص اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے تو اسے سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد کا سیگمنٹ جائزے کا۔ جائزہ ہم لیتے ہیں اپنے اندر کو جھانک کر۔ آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال لکھا ہے حج کے حوالے سے، کیا اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو فریضہ حج ادا کر چکے ہیں؟ اور کیجئے گا، لوگ سمجھتے ہیں 60 کے بعد کریں گے۔ او بھائی 40 میں موت آگئی پھر کیا ہوگا؟ 50 میں موت آگئی پھر کیا ہوگا؟ اگر صاحب استطاعت ہیں، استطاعت ہی تو بات الگ ہے، استطاعت ہے، دنیا جہاں کے سارے کام ہو رہے ہیں اور ٹرپس بھی لگ رہے ہیں یورپ امریکہ کے، ایگزیبیشنز میں جا رہے ہیں، جرمنی میں، دبئی میں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ کا فرض جو اس نے ہم پر عائد کیا وہ ادا نہیں ہو رہا، تو سوچئے حدیث ہم نے سمجھی تھی، چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ دوسرا سوال، کیا ہم بے عملی کا شکار ہو کر دوسروں کو بھی دین سے دور کرنے کا ذریعہ تو نہیں بن رہے؟ کفار کا معاملہ کیا تھا؟ ایمان قبول ہی نہیں کیا، ایمان والوں کو بھی دور کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں ہماری بے عملی دوسروں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ تو نہیں بن رہی، بچنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری سوال،
کیا ہم شعوری طور پر یہود و نصارہ کی پیروی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج ہمارے رول ماڈل کون ہیں؟ ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام ہیں یا یورپ کے اداکار اور اداکارائیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی سویلائزیشن کو اپنا رہے ہیں یا اپنی اقدار کو ہم اختیار کر رہے ہیں؟ فروری آتا ہے، ویلنٹائنز ڈے بھی ہم منا لیتے ہیں، استغفر اللہ۔ نیو ایئر نائٹ پر پورے پاکستان میں فائرنگ کر دیتے ہیں ہم لوگ، سونے نہیں دیتے لوگوں کو، استغفر اللہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور کیجئے گا۔ آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں سوال رکھا گیا تھا، سخت بات تھی، قرآن ہی بیان کر رہا ہے، انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اولاد سے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ یہ سورہ عبس و تولی آیات 34 سے 36 آخری پارے میں ہے، اور ہلا دیتا یہ مقام اور ہنٹ دی 30ویں پارے کی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، اولاد سے، ایک فکر ہر ایک کو لاحق ہو جائے گی، میں بخش دیا جاؤں، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہ آئے گا۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہ آئے گا قیامت کے دن مراد ہے۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ آج کے لیے بھی ہنٹ ہے، 30واں پارہ چیک کیجئے گا، انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات اور تمام ہی سیگمنٹس کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو، قاری صاحب کو، ہمارے ان ساتھیوں کو، کیو ٹی وی کی ٹیم کو، کیمرے کے پیچھے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو، تمام مینجمنٹ کو یاد رکھیے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اس محنت کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ محض اس کے فضل سے 100 پروگرامز مکمل ہوئے۔ ہم کو اس سیلیبریٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، صرف دعا کی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔